جگہ ساڑھے کو 8 لاکھ کی خریدی ہے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابت حسنة فشكر فأوجد فإن أصابت شدة فصبر فأوجد أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں اپنے بندوں کو ضرور بر ضرور آزماؤں گا، خوف دے کر، مالوں اور جانوں میں کمی دے کر، کھیتوں میں کمی دے کر،
معنی کیا ہے کہ دنیا میں ایک مومن اور مسلمان کی زندگی مشکلات، مصیبتوں اور پریشانیوں سے لبریز رہتی ہے۔ یہ مومن کی زندگی کا خاصہ رہتا ہے۔ سب سے مقرب ہستیاں، سب سے اللہ کو محبوب ہستیاں انبیاء علیہم السلام کی ہیں۔ ان پر جو دنیا میں آزمائشیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، وہ پوری انسانیت سے بڑھ کر آئی ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں کو آتی ہیں، اور انبیاء کے بعد ثم الامثل فالامثل، پھر ان پر آزمائشیں آتی ہیں جو انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور پھر ان پر آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ اور یہ بیماریاں مومن کی زندگی کا خاصہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں بڑے تاکید کے الفاظ سے یہ کہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ اے ایمان والو میں تمہیں ضرور پر ضرور آزماؤں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت کے آخر میں ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ وہ خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو نوید سنا دیں، ان کو خوشخبری سنا دیں، ان کے لیے مبارکباد ہے۔ پریشانیاں تو سب پہ آتی ہیں، لیکن مومنوں پہ پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، غربتیں آتی ہیں، فقر و فاقہ گھر میں ڈیرا ڈال لیتا ہے۔ اگر وہ اس پر صبر کرتے، اس کا واویلا نہیں کرتے، اپنی پریشانیوں کے چرچے نہیں کرتے، بیماری آ جائے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، کاروبار میں کمی آ جائے تو بے صبرے نہیں ہوتے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے رب کا شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والے لوگوں کو آپ خوشخبریاں دے دیں کہ ان بیماریوں، پریشانیوں، تنگ دستیوں اور غربتوں پر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو صبر کرنے کا حکم ہے، غربت ہے صبر کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا ان عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ کس قدر تعجب خیز ہوتا ہے، کس قدر مستحسن ہوتا ہے کہ اس پر لوگ تعجب کرتے ہیں۔ مومن کا معاملہ ہر حالت میں خیر پر مبنی ہے، ہر حالت میں خیر پر مبنی۔ ان امرہ کلہ بالخیر، مومن کی کوئی حالت، اس کی کوئی کیفیت خیر سے خالی نہیں ہوتی۔
اس کے تمام لمحات، اس کے لیل و نہار، اس پر آنے والے نشیب و فراز، غمیاں، پریشانیاں، آسانیاں، راستے، ہر حالت میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اگر مومن کو بھلائی ملتی ہے، آسانی ملتی ہے، رزق میں فراوانی ملتی ہے، حلال ذریعے سے صحت ملتی ہے، تندرستی، دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، تو مومن سرکش نہیں ہوتا، شاکرا، وہ اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ اس کو نعمتیں دیتے چلے جاتے ہیں، اس پر انعامات کرتے چلے جاتے ہیں، اسی قدر اس کے اندر عاجزی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر انکساری بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر تکبر نہیں آتا، وہ لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتا، اللہ کا نافرمان اور باغی نہیں بنتا۔ اگر اسے نعمتیں ملتی ہیں، فراوانیاں ملتی ہیں، اللہ رب العزت اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں، فشاکرا، وہ اپنے رب کا اور شکر گزار بنتا ہے، اور زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حافظ ابن قیم علیہ رحمہ کا قول ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، کسی بھی شکل میں، صحت کی شکل میں ہو، مال و دولت کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، گھر، مکان، فیکٹری، دکان، اس کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں، جب اسے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے اور پھر اس کے اندر شکر گزاری کا مادہ بڑھے، وہ اللہ کا مزید فرما بردار بنے، وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو، تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اس پر اللہ کا احسان ہوا ہے۔ یہ نعمت کا ملنا، کاروبار کا مل جانا، صحت کا مل جانا، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہوا ہے۔ اگر نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے اللہ کے قریب ہونے کی بجائے انسان اللہ سے دور ہو، نافرمان بنے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ مجھے نعمت نہیں ملی، یہ اللہ کا عذاب مجھ پر آیا ہے، یہ نعمت نہیں۔ تو مومن انسان کا معاملہ تعجب خیز ہوتا ہے، اگر اسے اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر گزار ہوتا ہے، اور ایسا شخص اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ اسے اور دیتے۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے میری دی ہوئی نعمتوں پر، میرے انعامات پر، تو پھر خوش ہو جاؤ، لأزیدنکم، میں اپنی نعمتوں اور اپنے انعامات کی تم پر برکھا برسا دوں، میں زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نہ شکرے بنے تو پھر جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر کیا کرتے؟ بشرطے کہ اللہ کا بندہ دو کام کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ان شکرتم وآمنتم، تم صحیح ایمان والے بن جاؤ، صحیح توحید والے بن جاؤ، اپنے منہج کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو مستحکم کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام وشکرتم، اور تم میرے شکر گزار بندے بن کے رہو، اللہ فرماتے ہیں میں کبھی بھی عذاب نہیں دوں۔ اللہ رب العزت کا عذاب
شکر گزار لوگوں پر نہیں آتا۔ تو مومن کا معاملہ تعجب خیز، اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، آسانی اور راحت ملتی ہے تو شاکرا شکر گزار بنتا ہے، اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، اجر پاتا ہے، بے بہا نیکیاں پاتا ہے۔ ہاں اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، غربت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو مومن انسان واویلے نہیں کرتا، صابرہ صبر کرتا ہے، اور پھر اس کے صبر پر اللہ اس کو بے بہا نیکیاں دیتے ہیں۔ دنیا کی مصیبتوں پر، دنیا کی تکلیفوں پر اللہ رب العزت اسے بے بہا اجر دیتے، بشرطے کہ صبر کرے، صبر کرنے والا بنے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے اجر، بیماریوں پہ صبر کرے، غربتوں پہ صبر کرے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما یصیب المومن من نصب ووصب وبہم، مومن انسان کو دنیا میں کوئی غم پہنچ جائے، کوئی صدمہ پہنچ جائے یا تھکاوٹ پہنچ جائے، اللہ رب العزت مومن بندے کے نامہ اعمال میں اس کے غموں کے بدلے میں، پریشانیوں کو برداشت اور اس کو صبر کرنے کے بدلے میں، غربتوں پر صبر کرنے کے بدلے میں، حتیٰ کہ تھکاوٹ ہوئی ہے، تھکاوٹ پر صبر کیا ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھواتے ہیں اور اس کے گناہوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ما یستاق المؤمن بالشوکہ، مومن کو راستے میں چلتے ہوئے ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، کانٹا، کتنی تکلیف ہوتی کہ ایک کانٹا معمولی سی تکلیف۔ ما یستاق المؤمن بشوکۃ، ایک کانٹا اسے چبھتا ہے، فصبر، اس کانٹے پر جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو اجر دے۔ اجر کیا دیتے؟ کتب اللہ لہ عشر حسنات، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دو۔ وحط عنہ عشر سیئات، اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دو۔ ورفع عنہ عشر درجات، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں اس کے لیے جو مقام رکھا ہے اس سے 10 درجے بلند کر دو، 10 درجے اس کو اونچا کر دو، 10 درجے اس کے محل کو، اس کی عظمت و رفعت کو اونچا کر دو۔ یہ ایک کانٹے کی بات ہے، لیکن بشرطے کے صبر کرے۔ وبشر الصابرین، اے پیغمبر خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں۔ بھائیو صبر کیا کریں، دنیا کی پریشانیوں پر، دنیا کی بیماریوں پر، ان لاچاریوں پر خندہ پیشانی سے ان کو برداشت کیا کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کا تذکرہ کیا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کو آتی، صحابہ تعجب میں پڑے، آپ نے فرمایا فعجب تو تم اس پر تعجب کر رہے ہو، میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، تم اور زیادہ تعجب کرو کہ اللہ کے انبیاء یفرحون بالبلاء، وہ مصیبتوں پر، مشکلات پر، تنگ دستیوں پر، ان بلاؤں پر اتنا خوش ہوتے تھے کما تفرحون بالرخاء،
جس طرح تم اس وقت خوش ہوتے ہو جب تمہیں مال و دولت کی فراوانیاں ملتی ہیں، صحت ملتی ہے اور تمہیں نعمتیں ملتی ہیں، تو تم جتنا خوش ہوتے ہو اللہ کے انبیاء پریشانیوں پر، مصیبتوں پر، آزمائشوں پر اتنا خوش ہوتے، وہ انہیں معرفت تھی، انہیں پہچان تھی، وہ جانتے تھے کہ مومن کے لیے اجر کیا ہے، اس کے لیے ثواب کیا ہے، اس کے لیے اللہ نے کیا رکھا۔ تو میرے بھائیوں، صبر کے پہلو کو اپنائیں، صبر کریں بیماریوں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام مسیب کے گھر گئے، وہی تزفزف، وہ کپکپا رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یا ام المسیب ما لکی، تجھے کیا ہوا ہے؟ تزفزفین، تو کپکپا رہی ہے؟ اس نے کہا الحمہ یا رسول اللہ ما بارک اللہ فیہا، اللہ کے رسول مجھے بخار ہو گئی ہے، اللہ کرے اس بخار میں کوئی خیر نہ ہے، بخار کو برا بھلا کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ام المسیب لا تسبی الحمہ، اے ام مسیب بخار کو گالی نہ دو، بخار کو برا بھلا مت کہا کرو، فإنها تذهب خطایا بنی آدم، بخار انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے، کما یذہب القیر خبث الحدید، جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈالیں تو وہ جلتی ہوئی بھٹی لوہے کو وہ زنگار سے صاف کر دیتی ہے، بخار بندے کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیتی ہے۔ ام مسیب یہ تو مومن کے لیے نعمت بن کے آتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی مثالیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں کہ انسان برداشت کرے، اس پہ صبر کرے، واویلا نہ کرے، اللہ کے شکوے نہ کرے، خاموشی سے اس کو برداشت کرے، اللہ رب العزت اس بندے کو بے بہا اجر دیتے۔ صرف ایک بخار کو میں نے ڈھونڈا، کتب حدیث میں نے بخار کی ورقردانی کر کے دیکھی کہ مومن بندے کو ایک بخار پر کیا کیا ملتا ہے کہ حیرانگی ہو کہ اللہ رب العزت کیا کیا اجر دیتے ہیں ایک بخار کی وجہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اپنے بعض بندوں کو دنیا میں جہنم کا جو حصہ اس کے حصے میں اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کے حصے میں ہوتا ہے، اللہ دنیا میں اس کو بخار دے کر وہ حصہ پورا کر دے کہ وہ تیرا حصہ پورا ہو گیا اگر وہ صبر کرتا ہے۔ بیماریوں پر صبر کریں گے، بے بہا اس پر اجر ملے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے گھر گئے، آپ کو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کو پتا چلتا ہے کسی شخص کو سر درد ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے بھی جایا کرتے ہیں۔ کسی کو بخار ہے اس کی عیادت کے لیے بھی جایا کرتے ہیں، کیونکہ مریض شخص کی عیادت کرنے پہ اللہ رب العزت بڑا اجر دیتے، بے بہا اجر دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، یخوض فی رحمت اللہ، وہ شخص اللہ کی رحمت میں غوطہ دار ہے، وہ رحمت میں جا رہا ہے۔
جب اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو حفظہ الرحمہ وفی روایت غاشیۃ الرحمہ، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی معمولی مریض، بیماری کے مریض کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار، ایک شخص ان کی عیادت کے لیے اور آ کے کہتا ہے یا ابا حمزہ بعدت منزلی، اے ابو حمزہ میرا گھر بڑا دور ہے، بڑی دور سے میں چل کے آیا ہوں، اگر میرا گھر قریب ہوتا تو میں روز تیری عیادت کے لیے آتا، روز آتا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عاد مریضا، جو کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، یمشون معہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں چلتا ہے، اس کے آگے اور اس کے پیچھے اور اس کے دائیں اور اس کے بائیں آسمان کے نورانی فرشتے چل رہے ہوتے ہیں، اور صرف چلتے ہی نہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، اس پر بخشش کی دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ سیدنا انس کا یہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا گھر جتنا زیادہ دور ہوگا، وہ جتنا زیادہ چلے گا، جتنی دور سے آئے گا، اس کا پہنچنے میں جتنا زیادہ وقت لگے گا، اتنی زیادہ وہ فرشتوں کی دعائیں لے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی بیماری کے مریض کی عیادت کے لیے بھی جایا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام انصاری شخص کے لیے اس کی عیادت کے لیے نبی علیہ السلام جھکے، آواز دی لیکن آواز نہ نکلی، آپ نے جھک کر اس کے منہ کے قریب ہوئے، آپ نے پوچھا کہ اللہ کے بندے کیف اصبحت، کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ما غمضت عینی من 7 ایام، اللہ کے رسول 7 راتوں سے 7 دنوں سے میں نے اپنی آنکھوں کو بند نہیں کیا، مجھے نیند نہیں آئی، اس بیماری میں اور اس کی تکلیف میں اور اس کی شدتوں میں مجھے اس قدر اس کی شدت ہے کہ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند نہیں۔ رؤوف الرحیم پیغمبر، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب نے فرمایا اصبر یا اخی، اصبر یا اخی، اصبر یا اخی، بار بار فرما رہے تھے اے میرے بھائی تو صبر کر، اے میرے بھائی تو صبر کر، یخرجک، یہ بیماری یخرجک من ذنوبک کما دخلت، تو گناہوں میں جیسے داخل ہوا یہ بیماری اسی طرح تجھے ان گناہوں سے پاک کر، گناہوں سے نکال دے گی، تو صبر کر۔ یعنی بے تحاشا اس شخص کو تکلیف ملی تھی اس بیماری کے ساتھ کہ اس نے شکوہ کر دیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکوے کو پسند نہیں کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننا چاہتے تھے کہ وہ یہ کہتا الحمدللہ، کیونکہ اللہ یہ پسند کرتے ہیں، مریض آدمی کی زبان سے اللہ یہ سننا چاہتے ہیں وہ الحمدللہ کہے، وہ شکوہ نہ کرے، اللہ کا شکر کرے، اللہ کی حمد بیان کرے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صبر کر۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کا کوئی بندہ جب بیمار ہوتا ہے
اللہ رب العزت دو فرشتوں کو متعین کر دیتے ہیں کہ تم نے اس مریض کے پاس رہنا ہے. جو اس کے ساتھ فرشتہ ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، دو فرشتے اور اس کے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگ جائے. وہ ایک لمحے بھر کے لیے بھی اس مریض سے جدا نہیں ہوتے، اس کے ساتھ لگے رہتے. ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ عیادت کرنے والے جب آئے تو تم نے یہ غور کرنا ہے ما یقول لی، اب وعدے ہی عیادت کرنے والوں کو یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا بولتا ہے. جب عیادت کرنے والا آ کے کہتا ہے، پوچھتا ہے اللہ کے بندے تیرا کیا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے الحمدللہ انا بالخیر، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا فضل ہے. تو فرشتے پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابشر، اے مریض خوش ہو جا، ابشر بدم خیر من دمک، خوش ہو جا، اللہ تیرے اس خون کے بدلے میں جو تجھے خون دیں گے وہ بہت ہی بہتر ہو، اور تیرے جسم کے بدلے میں اللہ جو تجھے جسم دیں گے وہ بہت بہتر ہوگا. تو نے اپنی اس بیماری پر صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کی تعریفیں کی ہے، تو نے شکوہ نہیں. تو فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے نے آنے والے عیادت کرنے والوں کو ہر ایک کے پوچھنے میں ایک ہی بول بولا الحمدللہ الحمدللہ. اللہ فرماتے ہیں فرشتے گواہ ہو جاؤ، اگر یہ میرا بندہ اس حالت میں فوت ہو گیا، یہ جنتی ہے، اگر یہ اپنی اس بیماری سے صحت یاب ہو کر بستر سے کھڑا ہو گیا تو یہ گناہ سے پاک ہے. تو کتنا بڑا اجر ہے شخص کے لیے جو صبر کا مظاہرہ کرے. اور اگر جو پوچھنے والے کو، عیادت کرنے والے کو کہتا ہے انی فی بلاء شدید، بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، تو اس وقت فرشتے کیا کہتے ہیں ابشر بدم شر من دمک، کہ تجھے بدترین خون دیا جائے گا، آگے جو تیرے لمحات ہیں اخروی ہیں، اور تجھے بدترین جسم دیا جائے گا. وہ بھی فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا یا اللہ اس نے تو شکوہ کیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے میں نے گناہ معاف نہیں کی، یا ایک روایت کے الفاظ ہوا فی النار، یہ جہنم کا ایندھن بن گیا. تمہاری تو آج لیکن اس پر صبر کا مظاہرہ کریں تو بے بہا اجر ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے ما یزال المؤمن بالبلاء، مومن ہمیشہ آزمائشوں میں رہتے ہیں، پریشانیوں میں رہتے ہیں، ہمیشہ بیماریوں میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ یلق اللہ یوم القیامت، قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو ما علیہ خطیۃ، اس کے نامہ اعمال میں، اس کے دفاتر میں، اس کے رجسٹروں میں ایک گناہ بھی نہیں ہوگا، ایک گناہ بھی نہیں ہوگا. یہ صبر کرنے والوں کے لیے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی جس سے مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اور آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول ادعو اللہ لی، میرے لیے اللہ سے دعا کر، یشفانی، اللہ مجھے شفا دے، مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، گر جاتی ہوں. اب نے فرمایا کہ اے بڑھیا، اگر تو چاہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ تو اپنی بیماری پر صبر کر. ان صبرتی، اگر تو صبر کرے گی لیکن جنت، تو تیرے لیے اس کا بدلہ جنت ہے، تجھے جنت ملے گی. ایک روایت کے الفاظ ہے لا حساب علیک، قیامت کے دن اللہ تیرا حساب ہی نہیں لے، تو حساب سے بڑھ.
اس خاتون نے جنت کا تذکرہ سنا، جب یہ سنا کہ حساب سے بچو، کیونکہ وہاں تو یہ ہے من ہوسیبہ اصیبہ، جس کا حساب ہو گیا وہ پلٹ جائے گا، اس سے حساب سے بچو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا نہ کریں، میں صبر کروں گی اپنی بیماری، لیکن ایک دعا کر دیجیے، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو آتا کشف، میرا صدر کھل جاتا ہے، میرا پردہ کھل جاتا ہے، دعا کرے کہ میرا پردہ نہ کھلے۔ دیکھیں انہیں اپنی غیرت کی بات ہے، غیرت کی اہمیت تھی، یہ بھی خاتون تھی۔ آج مسلمانوں کی عورتیں بھی آپ چوکوں چوراہوں میں بازاروں کو دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ خواتین گھروں کو چھوڑ کر بستی اور رہتی بازاروں میں بے پردہ پھرتی، اور یہ بھی تو خاتون تھی جسے اپنی غیرت کا کس قدر اس کی فکر تھی کہ اللہ کے رسول میرا پردہ نہ کھلے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، چوکوں چوراہوں میں گری ہوتی تھی لیکن اس کا پردہ نہیں کھلتا تھا۔ صحابہ فخر کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جس نے اللہ کی زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے یہ بڑھیا جا رہی ہے، یہ جنتی خاتون جا رہی ہے، اس نے اپنی مرگی کے دوروں پر صبر کیا ہے۔ یہاں تو کوئی سر درد پر کوئی صبر نہیں کر سکتا، معمولی سے بخار پر کوئی صبر نہیں کر سکتا، اس نے مرگی کے دوروں پر صبر کیا ہے تاکہ قیامت کے دن میرا حساب نہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء آئیں گے ان کا حساب ہوگا، نمازی آئیں گے ان کا حساب ہوگا، حج کرنے والے آئیں گے ان کا حساب ہوگا، وَيُؤْتَى بِأَهْلِ الْبَلَاءِ، مصیبتوں میں زندگیاں بسر کرنے والے، بیماریوں میں جن کی زندگیاں کٹی تھی، تنگ دستیوں اور غربتوں میں، فقر و فاقہ میں جن کی زندگیاں گزری تھی، جب ان کو لایا جائے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے لا حساب علیہم ولا عذاب، ان کو جنت کی طرف لے جاؤ، ان پر نہ آج حساب ہے نہ ان پر کوئی عذاب، پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ جنہوں نے صبر کیا ہے ان مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، بیماریوں پر، صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کے لیے بے بہا اللہ رب العزت نے اجر رکھا۔ صبر کی تلقین کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بیماری کو کوسو نہیں، اس کا زیادہ باویلا نہ کرو، اس کا زیادہ چرچا نہ کرو۔ شعب الایمان میں امام بہقی لے کر آئے، فرماتے ہیں کتمان الامراض، بیماری کو چھپانا، بیماری کو مخفی رکھنا، اس کو چھپانا، بر الکنزی، یہ نیکیوں کا خزانہ ہے، نیکیوں کا خزانہ ہے بیماری کو چھپانا۔ ہاں بیماری کو آپ ظاہر کریں جہاں اس کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دوائی لینی ہے، سنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تداووا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو علاج کروایا کرو، دوائی لیا کرو، علاج کروانا، دوائی لینا یہ سنت ہے، یہ بے صبری نہیں، یہ تو سنت ہے، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ بے صبری کیا ہے؟ بندے کے سامنے آج تو مجھے بخار، ہائے آج مجھے سر درد، ہائے آج مجھے یہ تکلیف پہنچی، ہائے مجھے زخم ہو گیا، ہائے مجھے پھنسی نکل آئی ہے، اپنی بیماری کا آپ چرچا کریں، یہ شکایت ہے، یہ شکوہ ہے، یہ صبر نہیں۔ واضح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فراہمی، آپ نے فرمایا من کتم فقد صبر، جس نے اپنی بیماری کو چھپایا اس نے صبر کیا، ومن بسا، اور جس نے اپنی بیماری کو پھیلایا اس کو عام کیا اس نے کوئی صبر نہیں کیا، اس نے شکوہ کیا۔ تو اس لیے صبر کرے۔ فضیل بن عیاض نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ اپنی بیماری کا چرچا کر رہا ہے، کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟
کہتا کیا بتاؤں، اتنے دن ہو گئے میں بیمار ہوں۔ فضیل بن عیاض نے کہا اللہ کے بندے تو کیا کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو کس کا شکوہ کر رہا ہے؟ یشکو تشکو من یرحم وَإِلَىٰ مَن لَا یرحم، تو اس ذات کا شکوہ کر رہا ہے جو رحم کرتی ہے، اور کس کے سامنے شکوہ کر رہا ہے؟ وہ جو تجھ پر کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ بندے بندے کے سامنے اپنی بیماری کا، اپنے بخار کا، اپنے سر درد کا، اپنی تکلیف کا چرچا کرو گے، تمہیں کیا ملے؟ اللہ کے سامنے کرو، اللہ سے دعا کرو۔ مریض آدمی، صحابی رسول ایک مریض کے پاس گئے، اس نے کہا میرے لیے دعا کریں۔ اس نے کہا آپ خود دعا کریں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت مریض کی، لاچار کی، بے باس کی دعا سنتا ہے، خود دعا کر۔ وہ دعا کروانا جائز ہے، مریض دعا کروا سکتا ہے، منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ دعا خود کرے۔ اللہ رب العزت مجبور لاچار کی دعاؤں کو سنتے۔ تو میرے بھائیوں، بیماریوں پہ صبر کر، صبر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے حیرانگی ہوتی ہے، جب انہوں نے بیماریوں کے یہ فضائل سنے تھے، انہوں نے تمنا اور آرزو کی تھی کہ ہم بیماری میں رہتے۔ ایک حدیث کے الفاظ بھی ہیں، آپ نے فرمایا عجباً للمومن، مومن کے لیے تعجب ہے۔ کیا تعجب ہے؟ کہ جب بیمار ہوتا ہے تو واویلا کرتے ہیں، حالانکہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ بیماری میں اللہ نے اس کے لیے کیا اجر رکھا ہے، تو پھر یہ تمنا کرے، آرزو کرے ان یکون المریض الدہرا، کہ یہ زمانے بھر کے لیے بیمار رہے۔ اگر اس کو اس کی بیماری کی اجر کا پتہ چل جائے تو یہ تمنا کرے، یہ آرزو کرے۔ ابی بن کعب کی سیرت میں نے پڑھا کہ اس نے تمنا کر دی تھی بیماری کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدید بیمار تھے، بہت شدید آپ کو بخار تھا۔ کہتے ہیں بخار کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی کا ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اور اس مشکیزے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی کی قطرے گر رہے تھے بخار کو ٹھنڈا کرنے کے۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ما اشدہ ما قال، آپ کا بخار کتنا سخت ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان معاشر الانبیاء، اے ابی بن کعب، ہم انبیاء کی جماعت لا یضاعف الوجع، ہمیں جو بیماری پہنچتی ہے وہ عام انسان کی نسبت دگنی ہوتی ہے۔ عام بندے کو بخار ہوتا ہے، نبی کو 2 بندوں کے بدلے جتنا بخار ہوتا ہے، تو ہمیں یہ بخار ہوتا ہے۔ اور پھر اگلے لفظ بھی بولے کہ اللہ رب العزت ہمیں ڈبل تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ لیضاعف لنا الاجر، ہمیں اجر بھی ڈبل ملتا ہے، ہمیں ثواب بھی ڈبل ملتا ہے۔ ہمارے درجات کی بلندی کے لیے اللہ ہمیں بیمار کرتا ہے۔ معاشر الانبیاء کو وہ بیماری سخت ہوتی ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر کیا کہا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے اللہ کے رسول ما لنا من هذه الامراض، ان بیماریوں کے بارے میں ہمیں کیا ملے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفارات، یہ بیماریاں تمہارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ابی بن کعب ادھر ہی کھڑے ہوئے، یدعو اللہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ لا یفارقنی الحمى، یا اللہ مجھے کبھی بھی بخار نہ چھوڑے، کبھی بھی بخار نہ چھوڑے، حتی اموت، حتیٰ کہ مجھے موت آ، مجھے ہمیشہ بخار ہے۔ لیکن اس دعا میں انہوں نے ایک جملہ اور بھی بولا، کہتے اللہ مجھے زندگی بھر کے لیے بخار رہے، لیکن وہ بخار لا تمنعنی من جہاد، وہ میرے جہاد کے راستے میں حائل نہ ہو، وہ بخار لا تمنعنی من حج و عمرۃ،
یا اللہ وہ بخار میری حج اور عمرے میں حائل نہ ہو، ولا صلاۃ مع الجماعت، با جماعت نماز پڑھنے میں وہ بخار حائل نہ ہو۔ یا اللہ میں تجھ سے ایسی بیماری کا سوال کرتا ہوں کہ میں نیکیاں بھی کرتا اور ہوں بیمار بھی ہوں، تاکہ اجر بھی بڑھتا رہے۔ دنیا کی آسائشوں سے، دنیا کی راحتوں سے، دنیا کی فراوانیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ مصیبتوں میں زندگی کٹ جائے لیکن آخرت بن، آخرت کی طرف گاز کر۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس دن کے بعد اس کے مرتے دم تک جو شخص بھی ابی ابن کعب سے ملا ہے اس نے اس سے معانقہ کیا ہے، معانقہ، اس کو اس کے بخار کی تپش اس کے کپڑوں کو عبور کر کے اس کے جسم تک پہنچی، بخار میں رہا ہے لیکن جہاد کرتا رہا ہے، حج و عمرے کرتا رہا ہے، باجماعت نمازیں پڑھتا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بیمار انسان اگر اپنی بیماری پر صبر کرے گا اللہ اسے بے بہا اجر دے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آخری بات عرض کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب بیماروں کو، تنگ دستوں کو، مصیبت زدہ لوگوں کو جب اللہ رب العزت اجر سے نوازیں گے تو لا یتمنى العافی، صحت و تندرستی میں زندگیاں بسر کرنے والے لوگ ان کے اجر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو قرضت بالمکاری، کینسیوں سے کاٹ دیا جاتا، کاش کہ ہمیں زیادہ تکلیفیں دی جاتی کہ ہمیں بھی اس طرح کا اجر ملتا۔ تو مومن کا معاملہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب خیز ہوتا ہے کہ اگر اس کو اللہ نعمت دیتے ہیں تو وہ شاکر، شکر گزار بنتا ہے، مصیبت پریشانی بیماری آتی ہے تو صبر کر کے اجر پاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا۔